اورحان غازی کو سلطنت عثمانیہ کا دوسرا حکمران ہونے کے ساتھ ساتھ حقیقی بانی بھی تصور کیا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اورحان غازی کی زندگی کے حالات و واقعات، جنگی طرز عمل اور اصلاحات کے بارے میں بات کریں گے۔ عثمان غازی نے اپنی وفات سے قبل ہی اپنے بیٹے اورحان کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا، جو کہ برسا فتح ہونے کے کچھ دیر بعد ہی عثمان غازی کی وفات کے بعد دولت عثمانیہ کا حکمران بن گیا۔ اورحان غازی نے اپنے بھائی علاء الدین کو دولت عثمانیہ کا پہلا وزیر اعظم منتخب کیا۔ چونکہ برسا فتح ہو چکا تھا سو اورحان غازی نے برسا کو دولت عثمانیہ کا پہلا دارالحکومت قائم کیا، اور اسی برسا شہر میں عثمان غازی کو ان کی وصیت کے مطابق دفن بھی کر دیا گیا۔ اورحان غازی نے حکومت اور فتوحات میں اپنے والد ہی کی پالیسی کو اختیار کیا، اور ان کی خوبیوں، کامیابیوں اور بروقت فیصلوں سے نہ صرف دولت عثمانیہ کا قیام عمل میں آیا، بلکہ اورحان غازی نے اپنی وفات تک دولت عثمانیہ کو ایشیا اور یورپ دونوں طرف وسیع کر دیا تھا، جس سے بعد میں آنے والے حکمرانوں کے لیے فتوحات کے دروازے کھل گئے۔ اورحان غازی نے 1327 میں استنبول کے قریب ہی ایشیائے کوچک کے شمال مغرب میں واقع ایک شہر جس کا موجودہ نام ازمت ہے، اسے بازنطینیوں سے فتح کر کے دولت عثمانیہ میں شامل کر لیا تھا، جس سے بازنطینیوں کا اناطولیہ میں اثر تقریباً ختم ہونے کے برابر ہو گیا تھا۔ اب تک اناطولیہ میں ترکوں کے کافی قبائل نے سلجوقوں کے کمزور قدم دے کر آزاد ریاستیں بنا لی تھیں، اور باقی اناطولیہ میں موجود بازنطینی قلعوں کو یا تو عثمانیوں نے فتح کر کے اپنی سلطنت کو وسعت دی تھی، یا پھر ترکوں کے دوسرے قبائل نے ان پر قبضہ کر لیا تھا۔ اورحان غازی نے بازنطینیوں کو بے شمار چھوٹی بڑی لڑائیوں میں شکست دی، اور کئی شہروں اور قلعوں میں نظام حکومت قائم کیا۔ اورحان غازی کی زندگی کا ایک عظیم کارنامہ ایک نئے ترک لشکر کی تشکیل اور ایک باقاعدہ فوجداری نظام بنانا تھا، جن کی مدد سے بعد میں آنے والے ترک سلاطین نے بے شمار جنگوں میں اپنی طاقت کا لوہا منوایا تھا۔ یہ لشکر کئی یونٹوں پر مشتمل تھا، ہر یونٹ میں 10، 100 یا پھر 1000 سپاہی تھے۔ مال غنیمت کا 5واں حصہ اس لشکر پر خرچ ہوتا تھا۔ یہ ایک باقاعدہ فوج تھی۔ اس سے پہلے لوگ جنگ کے وقت رضاکارانہ طور پر جمع ہوتے تھے، اور کسی باقاعدہ فوج کا انتظام نہیں ہوا کرتا تھا۔ اورحان غازی نے اس لشکر کے لیے باقاعدہ چھاؤنیاں بنوائی تھیں جہاں انہیں جنگی تربیت دی جاتی تھی۔ اس لشکر کا نام ینیچری یعنی کہ نیا لشکر رکھا گیا۔ اس لشکر میں 9 مسلموں کو بھرتی کیا جاتا تھا جو سلطنت کی حدود کے وسیع ہو جانے کی وجہ سے عثمانی سلطنت کے شہری بن گئے تھے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ جب لوگوں میں اس لشکر کی اہمیت واضح ہوئی تو ترک لوگ بھی اپنے بچوں کو اس لشکر میں خوشی خوشی بھرتی کروانے لگے۔ اورحان غازی نے جو جدید لشکر تشکیل دیا تھا، در حقیقت یہ ایک باضابطہ لشکر تھا جو ہر وقت جنگ کے لیے اپنی چھاؤنیوں میں تیار رہتا تھا۔ جب بازنطینیوں کے ساتھ جنگوں کا سلسلہ بڑھ گیا تو اس نئے لشکر میں بھی اضافہ کر دیا گیا۔ اب تک اورحان غازی کی تمام جنگیں رومیوں کے خلاف تھیں، لیکن جب 1336 میں کیراسی سلطنت کے حاکم کا انتقال ہوا تو کیراسی سلطنت خانہ جنگی کا شکار ہو گئی، اور امیر کیراسی کے بیٹوں میں تخت کے لیے جنگ لگ گئی۔ کیراسی سلطنت ان حکومتوں میں شامل تھی جن کی بنیادیں سلاجقہ روم کے کھنڈرات پر رکھی گئی تھیں۔ اورحان غازی نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور کیراسی سلطنت کو فتح کر کے دولت عثمانیہ میں شامل کر لیا۔ اورحان غازی نے نظام حکومت کو نئے خطوط پر استوار کیا، فوجی طاقت کو بڑھایا، مساجد تعمیر کیں اور تعلیمی ادارے بھی قائم کیے۔ سلطنت کیراسی پہ غلبہ کرنے کے بعد اورحان غازی نے تقریباً 20 سال تک کسی نئے علاقے پر چڑھائی نہیں کی۔ 20 سال کا یہ عرصہ ملکی نظم کو بہتر بنانے، شہروں کے انتظامی امور کو بہتر بنانے اور فوجی تنظیم نو میں گزار دیے۔ اس عرصے میں اورحان غازی نے سلطنت کے ہر حصے میں امن و امان کی صورتحال کو قائم کیا، مساجد تعمیر کیں اور ان کی مدد کے لیے محکمہ اوقاف تشکیل دیا۔ اورحان غازی نے سلطنت کو وسیع کرنے کی خاطر جنگ پہ جنگ کرنے والی پالیسی کو اختیار نہیں کیا، بلکہ اپنے زیر نگی علاقوں میں حکومتی استحکام اور امن کے لیے مصروف رہے، اور ہر وہ علاقہ جو اورحان غازی نے فتح کیا اس پر شہری،
تربیتی اور ثقافتی اثر چھوڑا۔ اسی لیے ہر وہ علاقہ جو اورحان غازی نے فتح کیا وہ آج بھی ترکوں کا گھر مانا جاتا ہے۔